الحمد للہ رب العالمین۔ عورت اپنے عدت کے دنوں میں کسی شادی پر یا کسی کی موت پہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ عدت کے دنوں میں اس کو 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، کوئی سنگار، کوئی میک اپ، کوئی لباس ایسا نہیں پہننا۔ تبلیغی جماعت کے اب 2 حصے ہو گئے ہیں، 2 جماعتیں بن گئی ہیں۔ اب لوگ کس کے ساتھ رہیں؟ دونوں کے ساتھ رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ یا تو یہ ہے کہ ایک دین کا کام کریں اور ایک بے دینی کا کریں، پھر تو ہم کہیں بھی دین والوں کے ساتھ جاؤ۔ جب دونوں الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ ان کے اختلاف پہ انگلیاں اٹھائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ یا اللہ ان کے اندر اصلاح پیدا فرما دے۔ اس انتشار سے لوگوں کو یعنی بڑی پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر جو غیر مسلم اسلام لا رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں کہ اگر اتنی مقدس اور پاک اور بے ضرر جماعت بھی 2 ٹکڑے ہو سکتی ہے تو ہم کہاں جائیں؟ میرے والد کو کسی چیز نے ڈسا ہے، ان کی حالت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ شافیہ ہے، اس سے بڑھ کے شفا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی کو آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی میں دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، اور چیک اپ بھی کرائیں کہ کیا چیز ڈسا ہے، کس نے ڈسا ہے، تاکہ اس کی ویکسین لگا دیں گے وہ ڈاکٹر۔ سنت کا روزہ، کون سا سنت کا روزہ؟ بھئی روزے رمضان کے فرض ہوتے ہیں، باقی تو سب نفل ہوتے ہیں، یا کوئی منت مانی ہو تو وہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو روزے قضا کرنے ہوتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہم انتظار کرتے تھے شعبان کے مہینے کا کہ شعبان میں حضور زیادہ روزے رکھتے تھے، تو اس وقت پھر ہم بھی قضا کر لیتے تھے، آگے پیچھے قضا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم روزہ رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو، تو اس لیے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک پتہ نہیں کیا ہے، اپنے سسرال والوں سے الگ رہتی ہے، اور ان کے سسرال والے ان کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ فتنے سے بچنے کی خاطر سے کوئی جھوٹ بولتے کہ لوگ نہ آئیں۔ بہرحال کیا فتنہ ہوگا، جب وہ آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، بہر صورت اعتدال رکھیں۔ اگر واقعی وہ فتنہ پرور لوگ ہیں تو پھر ان کو اجازت نہ دیں آنے کی۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، تو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک منزل روز پڑھ لیا کرو۔